کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا، کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا، ٹھیک ہے، یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا، تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنیں، دس از جسٹ اے وش، اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ پہلا سلوشن ہے، چینجنگ آر پرسپیکٹیو فرام دا قرآن۔ ثابت کیا ہوا؟ قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے سیڈنس کو کیور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنے سے مطلب کیا ہے؟ قرآن پہ تدبر، قرآن پہ غور و فکر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ریزالونگ کانفلکٹس۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے اندر جو کنفلکٹس چل رہے ہیں، جو جد و جہد چل رہی ہے، جو ایک پوری جنگ چل رہی ہے، اس کو ریزالو کرنا۔ کس طرح سے ریزالو کرنا؟ کئی سیڈنس انسان نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوتی ہیں، ان کی سورس کوئی نہیں ہوتی، وہ ہم نے خود اپنے اوپر اوور تھنکنگ کی وجہ سے مسلط کر لی ہوتی ہے۔ تو اس کو ریزالو کریں بیٹھ کے، اس کو لکھیں اور یا کسی سے بات چیت کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں، ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ کی طرف آئیں۔ جیسے ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں پاتھ وے تھنکنگ، ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے، لاسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پری آرڈینمنٹ بہت زبردست سلوشن ہے، قدر، تقدیر۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، ذکر کیا تھا، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تھی ان کی عالم برزخ میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت آدم نے کہ دیکھو تم اپنی کتاب اگر پڑھتے ہو، تم پر وحی آتی ہے، تو تمہیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اٹ واز پری آرڈینڈ، آپ سے غلطی ہونی تھی اور ہم نے دنیا میں آنا تھا۔ تو حضرت آدم السلام مسکرائے، کہتے ایگزیکٹلی یہی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے درخت سے کھانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں آ گئے ہو، تمام انسانیت، ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا، رائٹ دیر رائٹ دین، یہاں ہم نے آنا ہی آنا تھا، دس واز پری آرڈینڈ۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے، کب؟ جب وہ توبہ کر چکا ہے اس چیز سے۔ یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بندہ شرابی تھا، یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں، یا کوئی کسی کا حق مارا گیا ہے، اب وہ بندہ زندہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے اس سے معافی تو مانگی نہیں جا سکتی، وہ بندہ زندہ ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ریگریٹ ہوگا، کیوں کیا، غلط کیا، میں نے زیادتی کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس کا بہترین حل ہے یہ کہہ دینا قدر اللہ و ما شاء فعل، تقدیر پر ڈال دیں کہ آئی ریپینٹ، لیکن جو ہوا وہ تقدیر میں تھا۔ تو یہ بڑا زبردست ایک سلوشن ہے ٹو گیٹ کام ڈاؤن، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا، ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو قدر جو ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے تقدیر کا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اس میں بہتری کیا تھی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تقدیر کتنا غالب آئے گی اور پرسنل ایفرٹ کتنی غالب آئے گی؟ تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک تیر کو شوٹ کرتے ہو کمان سے، تو تیر نشانے پہ لگے گا، اس میں تمہارا کتنا کنٹرول ہے یا تمہاری کتنی ایفرٹ ہے؟ تو اس نے کہا اچھی خاصی ہے، یعنی I'll have to use my strength، میری نشانہ بازی اچھی ہونی چاہیے، میری پریکٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کیا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں تیر لگنے میں؟ اس نے کہا بالکل ہے، ہوا کا رخ ہے جو میرے کنٹرول میں اتنا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، ہیومیڈیٹی ہو سکتا ہے، اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے، مثال طور پہ میں نے نشانے پہ تیر لگانا ہے، ایک دم آگے چڑیا آ گئی، کوئی کنٹرول ہے آپ کا؟ چڑیا کو روک سکتے ہیں آپ؟ آگے اچانک سے چڑیا آ گئی، تیر چڑیا کو لگ جائے گا، نشانے کو نہیں لگے گا، نہیں ہے کنٹرول آپ کا۔ تو یہی بات ہے، تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ، اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام، یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے، وہ تقدیر غالب آنی ہے۔ ابو طالب کو دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت تھی، لیکن تقدیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی غالب آئی۔ تو یہی بات ہے، تقدیر اس طرح غالب آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جیسے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس،
मेरा दिल तसल्ली में, नोइंग, जान के कि वो जो मेरे लिए लिखा था वो मुझे मिल जाना है, और जो मेरे लिए नहीं लिखा वो मुझे मिल नहीं सकता, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए हमें क्यों तकलीफ़ होती है कि अल्लाह को पता है, हमें क्यों तकलीफ़ हो कि अल्लाह ताला जो देगा वही बेहतर है, नहीं होनी चाहिए ना। लोग इनडायरेक्टली शिकवा कर रहे हैं अल्लाह से कि अगर अल्लाह ने लिखा है तो फिर हमारा क्या कंट्रोल है। ये तो एक शिकवा हो गया ना, टू बी ऑनेस्ट। भाई आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने लिखा। अगर आपको ऑप्शन मिले, आपका एक बहुत प्यारा दोस्त है, वो आपको ऑप्शन दे कि भाई डू यू ट्रस्ट मी, आप कहेंगे 100% आई ट्रस्ट यू। वो आपको ऑप्शन दे कि मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, आप कहेंगे हाँ आई एक्सेप्ट, तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो आपको कहे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला खुद कर लो या मुझसे करा लो, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह आप करें। तो आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह फ़ैसले कर रहा है, ठीक है। आप अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, उसके बाद चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि नहीं मिलती वो तो फिर प्योर अल्लाह का फ़ैसला है ना। मिलती है उसमें तो आपका भी कुछ शामिल है। जैसे इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा, जब मेरी दुआ कबूल होती है मैं खुश होता हूँ, जब कबूल नहीं होती मैं और खुश होता हूँ, क्योंकि कबूल होने में मेरी मर्ज़ी है, ना कबूल होने में प्योर अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये तो और अच्छी बात है, तो हमें तो खुश होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला फ़ेथ का टेस्ट लेता है इंसानों के। तो बहरहाल प्री ऑर्डेनमेंट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और आप बस अल्लाह पे छोड़ दें कि अब अल्लाह वाले कि आई ट्राइड माई बेस्ट, इस्तिखारा किया, लेकिन इस्तिखारा ज़रूर करें। इस्तिखारा किया, इस्तिखारे से कुछ इशारात आए, इशारात पर अमल किया, उसके बाद जो हुआ अल्लाह की बेहतरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चौथा है चेंजिंग योर स्टैंडर्ड्स। देखिए अपने स्टैंडर्ड चेंज करें, ऐसे लोगों को मत सुने जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बनाते हैं इंसान को, मादा परस्ती की तरफ ले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे आपको डिप्रेशन होगी। आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बेहतर करें। वो स्टैंडर्ड क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी मामलात में हमेशा अपने से नीचे को देखो। ये बहुत खूबसूरत हदीस है, और यही स्टैंडर्ड मुसलमान का होना चाहिए, ठीक है। हमें सिखाया जा रहा है कि नहीं, अपने से ऊपर को देखो, और अपने आप से सवाल करो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ जैसा ये बंदा है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, और ये टोटली दीन के अगेंस्ट है, दीन की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ है। बेंचमार्क दीन में बनाना है तो टॉप वाले को बनाएं, दुनिया में बनाना है तो नीचे वाले को देखें, ताकि आपको तसल्ली रहे कि भाई मैं इतना बुरा नहीं हूँ, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि टॉक्सिक पॉजिटिव हो जाए बंदा। देखिए यही तो पूरा सीरीज़ थी, बीइंग पॉजिटिव, हाउ टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड की जॉब चली गई, अब एक जुमला ये है कि हम हैं ही बदकिस्मत, हमारे साथ हमेशा ये होता है कि कोई भी चीज़ ट्राई करें तो वो ख़त्म हो जाती है, तो ये गलत जुमला है। आप ये कहें कि देखिए इट्स वेरी हार्ड। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये कि आप कहें लेट्स पार्टी, जॉब चली गई, आज बाहर खाना खाने चलते हैं, ये तो फिर अनरियलिस्टिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना। रियल पॉजिटिविटी ये कि आप कहें इट्स हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट, मुश्किल है, लेकिन अल्लाह संभाल लेगा, हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ देंगे, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इसको पॉजिटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं, अपने जुमलों को रीफ्रेम करना, और ये बाकायदा सिखाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट ये सिखाते हैं पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, कहते हैं नहीं ये जुमला गलत है, इसको रीफ्रेज करो। जैसे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ये एक जुमला है, इसको रीफ्रेम करें, आपके ज़िंदगी एक इम्तिहान है। बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ज़िंदगी एक मुश्किल है, वो नेगेटिव जुमला है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, ये पॉजिटिव जुमला है, और रियल भी है, ठीक है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये ज़िंदगी पार्टी है, ये गलत जुमला है, ये अनरियलिस्टिक जुमला है, ठीक है। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, ये रियलिस्टिक जुमला है, पॉजिटिव जुमला भी है। तो इसी तरह आप कहें मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, नेगेटिव जुमला है। आप कहें मेरी आजमाइश हो रही है, अल्लाह ताला आजमाइश में आसानी करे, तो ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपका ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया था, वो जुमलों को पिक करता है, जुमलों को पिक करके फिर वो अपने सिस्टम को ऑन कर देता है, वो केमिकल्स रिलीज़ कराना शुरू कर देता है जो नेगेटिव जुमलों से रिलेटेड है, यानी कोर्टिसोल, एमरजेंसी केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, कोर्टिसोल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। कोर्टिसोल आपको पता है वो स्ट्रेस केमिकल है, वो स्ट्रेस में डालता है इंसान को, ठीक है। तो इसलिए ये रियल है पॉजिटिव जुमले कहना। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड,
لیکن آپ کے پاس بڑے مواقع آئیں گے ایسے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہوئی. لیٹ سے آپ نے، چلے وہی مثال دے تو آپ نے لیٹ سے کہیں یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے، ریجیکٹ ہو گئی، آفر نہیں آئی. اب آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے ٹو شو اللہ کہ اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں. دیکھیں یہ تو کوئی بندگی نہیں نا، قبول ہو گئی تو بندگی. یہ تو قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. سبحان اللہ. If good reaches them, they are happy. But if some test comes from us, they turn back on their faces. تو منہ پھیر لیتے ہیں ہم سے. تو یہ تو آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا اور شو کرنے کا کہ اللہ میں ابھی بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تیری بندی ہوں. ابھی تو موقع ہے دکھانے کا کہ میں راضی ہوں، میں آپ کے ڈیسیژن میں راضی ہوں الحمدللہ. اور پھر ایسی کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کے دل کو تقویت دے دے گا اس فیصلے پہ. آپ کو تقویت آ جائے گی، اسٹرینتھ آ جائے گی، آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہے، آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں غنا آف دی ہارٹ. یہ غنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. عافیت اور غنا مانگا ہے. غنا کہتے ہیں رچنس آف دی ہارٹ کو. ٹھیک ہے، رچنس آف دی ہارٹ یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہے الحمدللہ، آپ کے چہرے پہ رونق ہے، آپ کا چہرہ مرجھا نہیں گیا کسی چیز کو لے کے. تو اللہ تعالیٰ تقویت دے دے گا آپ کو. کوئی بھی حادثہ خدا نہ خواستہ ہوا ہے اللہ تقویت دے دے گا. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں ہدایت کا سوال، تقوی کا سوال، والعفاف والغنا، ان دو چیزوں کا سوال. اس کے بعد ہے دعا. دیکھیں دعا بہت میٹر کرتی ہے. وہ دعا یا کلمات کہنا جو نبی نے سکھائے ہیں ان کا بڑا افیکٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی چل رہی ہے، دشمن سے پناہ کی دعا موجود ہے، وہ پڑھیں. ایک تو لمبی دعا ہے، اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر. بہت لمبی دعا ہے، یہ آپ کو مل جائے گی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ پہ بھی، پروٹیکشن فرام اینیمیز کے سیکشن میں، اور حصن المسلم میں بھی. تو وہ دعائیں موجود ہیں، وہ دعائیں آپ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے آپ کو چھٹکارا دیتا ہے آپ کے اینیمیز سے.